الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب أساسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 باتیں فرمائیں، بہت چھوٹی لیکن معنی کے اعتبار سے بہت گہری۔ انہی میں سے ایک بات یہ تھی کہ الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ اگر آپ غور کریں تو محبت تمام کائنات کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے اس بات کو پسند کیا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ فَأَحْبَبْتُ، محبت، حب تھی۔ فَأَحْبَبْتُ کا لفظ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محبت، یہ حب، یہ ذریعہ بنی اس کائنات کے بننے کا۔ اس کو تعین حبی کہتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی مخلوق ہے اس کو محبت میں سے حصہ ملا۔ جمادات کو ملا، نباتات کو ملا، حیوانات کو ملا، انسانوں کو ملا۔ جمادات میں محبت، آپ دیکھیے کہ جتنی مادی چیزیں ہیں یہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ چاند اپنی طرف کھینچتا ہے، مریخ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر بے جان چیزوں میں یہ تعلق ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر جاندار میں ہو تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ ایک کھچاوٹ ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ نباتات میں بھی محبت، سورج مکھی کے پھول کو اللہ نے سورج کی روشنی کے ساتھ محبت دے دی۔ اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف، نام ہی اس کا سورج مکھی، اس کا مکھ، اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف۔ حیوانات میں جو ہے محبت، یہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے دل میں اللہ نے پانی کی محبت رکھ دی۔ وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، پانی سے نکالو تو تڑپے گی۔ اس کا تڑپنا بھی ضرب المثل بن گیا کہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگ گیا۔
ساری عمر پانی میں رہتی ہے، اس کا دل پانی سے کبھی بھرتا نہیں. کبھی مچھلی پانی سے تنگ آ کے باہر آئی، اس کی زندگی پانی میں ہے. حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں آ کر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کے پرسکون ہو جاتی ہے. مچھلی کو پانی سے ایسی محبت ہے کہ جو بندہ مچھلی کھا لے اس کو بھی یہ پانی کا طلبگار بنا دیتی ہے. سردی کے موسم میں بھائی پانی لاؤ، وہی خیر تو ہے، اور جی مچھلی کے کباب کھائے ہیں. کیا مچھلی کی شان ہے کہ اپنے کھانے والے کو بھی پانی کا طلبگار بنا دیتی ہے. اور انسان تو پھر انسان ہے، انسانوں میں بھی محبتیں ایک دوسرے کے لیے. اب یہ لفظ محبت جو ہے نا، یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ حبہ سے بنا ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو. جیسے دانہ زمین میں پڑ جائے تو بس یہ پھلتا پھولتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. یہ محبت کا دانہ بھی کسی دل میں پڑ جائے تو یہ پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر اپنے پھل پھول نکال دیتا ہے. مگر اس کی تحقیق یہ ہے کہ حب کا لفظ عربی میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر حبب الاسنان، دانت روشن ہیں، صاف ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربوں میں. پھر حبب الماء، نتھرا ہوا صاف پاکیزہ پانی، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حب البعیر، اونٹ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی استقامت ہو گئی، ثبات مل گیا اس کو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور حب الماء، پانی کا جوہر جس میں پانی ٹھہر جائے. تو محققین نے کہا کہ جتنے مواقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اصل میں اس میں وہ تمام صفات ہوتی ہیں. تو یوں سمجھیں کہ محبت میں روشنی بھی ہے، محبت کے اندر ثبات بھی ہے، محبت کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے، اور محبت انسان کے دل کو اسی طرح بھر دیتی ہے جس طرح پانی جوہر کو بھر دیتا ہے. تو اس لفظ اور محبت بیج کی مانند بھی ہے، تو اس لفظ میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں. اس محبت کے مختلف درجے ہیں. جب دل کسی کی طرف مائل ہو تو ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں. میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، میرا دل اس کی طرف راغب ہو گیا، یہ رغبت پہلا درجہ ہے. پھر جب رغبت بڑھتی ہے تو اس کو طلب کہتے ہیں کہ اب جی چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس بیٹھیں. اس چیز کو طلب کہا گیا. جب طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، زندگی ادھوری نظر آتی ہے، زندگی میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے. محبوب سے وصل نصیب ہو تو پرسکون، اور اگر ہجر ہو تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے. اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں. یہ محبت کئی مرتبہ شدید ہو جاتی ہے،
اشد ہو جاتی ہے۔ جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نام ایک اور ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا جی کہ محبوب کے کہنے پہ جان دے دینا، کسی نے کہا سب مال لٹا دینا، کسی نے کہا کہ محبوب جو کہے اس کی بات کو پورا کر دکھانا۔ سب باتیں اپنی جگہ بجا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ محبوب کی اتنی محبت دل میں آ جائے، اتنی محبت دل میں آ جائے کہ محبت سے مغلوب ہو کر انسان اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بندگی کا، عبادت کا۔ ہم نے کلمہ پڑھا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے۔ کیا مطلب؟ یہ معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دل میں محبتوں کی جو انتہائی عظیم کیفیت ہوگی، اے اللہ وہ فقط ایک تیری ذات کے لیے ہوگی، وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگی۔ اتنا بڑا عہد ہم نے اللہ سے کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، فرمایا الاسلام یحدم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہے اس کی انتہائی اعلی قسم یا شدت کی قسم، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ ایمان والے اللہ ہی سے رغبت کرتے ہیں، انا الی اللہ راغبون۔ تو پتہ چلا رغبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور طلب بھی اللہ کے لیے۔ جو غیر کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ غیر کو طلب کرنے والے یہ بھی اور ان کے معبود بھی بودے اور ضعیف ہیں، طالب بھی مطلوب بھی دونوں بودے۔ تو طلب ہو تو کس کی؟ اللہ۔ محبت کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو محبت ہو تو کس کی؟ اور عبادت کے بارے میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو عبادت بھی ہو تو۔ اب سوچئے، جس پروردگار نے تعلق کی ابتدائی کیفیت رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں فرمایا، تو وہ اس کی سب سے اعلی کیفیت عبادت کو غیر کے لیے کیسے پسند فرمائے؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، جو گناہ لے کے میرے پاس آ جاؤ گے میں ہر گناہ بخش دوں گا، اگر میرے سوا کسی اور سے محبت کا تعلق رکھو گے اور اسے میری عبادت میں شریک بناؤ گے، میں تمہارے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور واقعی بات ایسی ہے، ایک عورت کو اپنے میاں سے محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، یہ نہیں برداشت کرتی کہ اس کا خاوند کسی اور کی طرف نظر اٹھائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے شیخ کیا فرماتے ہیں آپ، توحید دھوبن سے سیکھی؟ فرمایا ہاں، میرے ہمسائے میں دھوبی کا گھر تھا، تو ایک مرتبہ میں اپنی چھت پہ عبادت کر رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا جیسے ہمسائے کے گھر میں نا کچھ آپس میں بحث و تکرار ہو رہی ہے۔ میں متوجہ ہوا کہ خیریت تو ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ الجھ رہے تھے۔ تو بیوی بول رہی تھی کہ دیکھ، میں نے تیری خاطر اس گھر میں غربت برداشت کی،
میں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تنگی برداشت کی، اور میں تیری خاطر اور بھی بہت کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ کسی اور کے ساتھ تو نکاح کر لے تو یہ تیرا عمل میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا اس عورت کی بات کو سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن کی آیت سامنے آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندو تم جو گناہ لے کے آ جاؤ گے میں پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر میرے سوا کسی اور سے محبت کا تعلق بناؤ گے میں تمہارا یہ عمل کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو محبت ہو تو کس کی دل میں؟ ایک اللہ رب العزت کی محبت۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی محبت تو مخلوق سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، دوست احباب سے محبت، پیر استاد سے محبت، محبتیں تو بہت، تو کیا کریں؟ تو ہمارے مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ جتنی محبتیں ہیں نا، ان تمام محبتوں کا اللہ تعالی نے حکم عطا فرمایا ہے کہ تم ماں باپ سے محبت رکھو، اولاد سے رکھو، بیوی سے رکھو، تم مسلمان بھائی سے رکھو۔ چونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا اس لیے اللہ کی نسبت سے اگر یہ محبت رکھی جائے تو یہ اللہ کی محبت کی شاخ بنے گی، یہ اسی کا ایک حصہ بنے گی، یہ کوئی الگ چیز نہیں کہلائے گی۔ جیسے پیڑ ایک ہوتا ہے تنا اور اس کے اوپر سے شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو اصل میں اللہ کی محبت کا تنا یہ ایک ہے اور اس کے اوپر سے شاخیں نکل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کہ اللہ کے پیغمبر، اولیاء سے محبت کہ اللہ کے ولی، والدین سے محبت کہ اللہ نے حکم دیا، اولاد سے محبت کہ اللہ نے حکم دیا، تو بیوی سے محبت کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب جتنی محبتیں ہیں ان کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا یہ تمام محبتیں جو دائرہ شریعت کے اندر آتی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی محبت ہی کا حصہ شمار کی، یہ کوئی الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی مخلوق سے محبت، بھئی دیکھو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز چونکہ اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں دائرہ شریعت کے باہر اگر کوئی محبت چلی جائے گی، خلاف شرع ہو، شیطانی، نفسانی، شہوانی وجوہات سے محبت ہو، تو وہ ساری کی ساری ظلمت ہے، وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اور یہ جو جائز محبتیں ہیں ان کی بھی پھر ایک لمٹ بنا دی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب بیوی کی محبت اتنی ہے کہ حرام حلال کی پرواہ نہیں، پیسہ کما رہے ہیں جی بیوی نے کہا ہے، اس کی بھی ایک حد بنا دی گئی۔ کیا حد ہے؟ کہ جہاں تک شریعت کی اجازت ہے وہاں آ کے حد ہو گئی، کسی کی وجہ سے بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ تمام محبتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ محبتیں سب اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن
اگر یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بننے لگے اللہ کی طرف جانے کے لیے، تو پھر ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے تم آگے گزر جانا، اس لیے کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ تو اصل مقصود کیا؟ اصل مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اب کوئی محبت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ محبتیں جب تک اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہیں تب تک باعث اجر ہیں، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو باعث زجر ہیں۔ ہاں اتنا پتہ چلتا ہے اس آیت سے، قل ان کان آباؤکم سے، کہ اللہ رب العزت کو رہبانیت والی زندگی پسند نہیں ہے۔ اگر پسند ہوتی تو پھر اتنی محبتوں کا قرآن میں تذکرہ نہ فرماتے۔ تو محبت یہ قوت القلوب ہے، بلکہ قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے، غذاء الارواح ہے، قرۃ العیون ہے، حیات الابدان ہے۔ یہ محبت کبھی کبھی یک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر یک طرفہ ہو تو یہ بندے کے لیے باعث مصیبت ہوتی ہے، اور دو طرفہ ہو تو یہ باعث انبساط ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ جو اللہ تعالی کی محبت ہے نا، یہ بھی دو طرفہ محبت ہے، یعنی بندے کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ دیکھو دو طرفہ محبت، یعنی بندے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو دو سے محبت کی بات کی گئی، توابین جو دل کو پاکیزہ رکھتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، متطہرین جو ظاہر کو پاکیزہ رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو تن کو پاکیزہ رکھنے والوں سے بھی محبت، اور توابین کا مطلب من کو پاک رکھنے والوں سے بھی محبت۔ اب ہم اپنے من کو بھی پاک کر لیں، تن کو بھی پاک کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں، یحب المحسنین، یحب الصابرین، یحب المتقین، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو دیکھو ہم اللہ سے محبت کریں گے اور ان اعمال کی سبب اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب شعر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں عشق معشوقاں نہاں استو ستیر، کہ جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، نہاں ہوتا ہے، اور عشق عاشقاں بعد دو صد تبلو نفیر، جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ 200 ڈھول کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ عاشق کا عشق جو ہوتا ہے وہ بدن کو لاغر کر دیا کرتا ہے، اور جو محبوب کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو فربا کر دیا کرتا ہے۔ اب بندے کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر پتہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے بست کی، اشتیاق کی،
پھر اللہ رب العزت اس بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس بندے کو پھر اپنی طرف کھینچتے ہیں جذب کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے چلے کہ ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے عشق۔ اردو اور فارسی کی زبان میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، عشق بھی استعمال ہوتا ہے، محبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ عشق کا لفظ ہے تو فارسی زبان کا، لیکن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ایسی بھی ہے، سیاستہ کی نہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ جس میں عشق کا لفظ نبی علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا، من تعشق وکتم عشقہ فہو شہید۔ اب اس کی سند کے اوپر محدثین بحث کرتے ہیں، مگر مضمون اس طرح کا موجود ضرور ہے۔ ایک روایت میں ایک باندی کے عشق کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ کچھ 6 مہینے لگائے کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں سے کہیں یہ لفظ استعمال ہوا ہو تو 1 یا 2 اس کے ریفرنس ہمیں ملے، مگر قرآن مجید میں استعمال کہیں نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ خاص وجہ ہے، یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ذرا غور سے سمجھیں بات۔ ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو محبوب سے محبت تو ہے، مگر وہ محبوب کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس کی رضا پہ راضی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، دیکھنا ہو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا ہو انہیں دور سے دیکھا کرنا، عشق کا کام نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیتی ہیں، جی ہم آپ کی رضا پہ راضی۔ اور کئی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جو دل کے اندر چاہت ہے، خواہش ہے کہ یہ پوری ہو جائے کسی طرح۔ اب دیکھیے، ایک ہیں سراپا راضی برضا رہنے والے، اور ایک ہیں اپنی چاہت اپنے مطلب کو پورا کرنے والے۔ جو راضی برضا رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ یہ راضی برضا لوگ ہیں۔ اور کئی دوسرے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہر حال میں محبوب کی ملاقات چاہیے۔ ان کو وصل بھی حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں رات چھوٹی ہے۔ کہنے والے نے کہا، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ تو ایک یہ طبیعت ہے، تو معلوم ہوا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب محققین علماء نے یہ بات لکھی، محبت بندے پر ایسی کیفیت کو غالب کر دیتی ہے کہ جس میں وہ محبوب کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اور عشق جنون کسی ایک کیفیت ہے جو بندے کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی غرض کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس میں خود غرضی آ جاتی ہے۔ محبوب کی رضا ہو یا نہ ہو، میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس لفظ کے قرآن پاک میں استعمال کو پسند نہ کیا، اس کی جگہ اشد حب للہ کا لفظ استعمال فرمایا۔
اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں اکثر حب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ محبت محبوب کی رضا میں راضی ہونا سکھاتی ہے، اور عشق جنون کا شعبہ ہے، وہ بندے کو خود غرضی سکھاتا ہے کہ نہیں میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اب دوسرے کے ساتھ جو گزرتی ہے وہ گزرتی پھرے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، چاہے کسی شخصیت میں حسن و جمال ہو، لباس کے اندر حسن و جمال ہو، کسی نظارے کے اندر حسن و جمال ہو، فرنیچر ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے جو خوبصورت ہے وہ بندے کو کھینچے گی، دیکھنے کو دل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی کھچاوٹ بندے کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو طبعاً فطرتاً انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مسجد بناتے ہوئے بھائی چونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بناؤ، تو ماشاء اللہ کام کرنے والے ساری ساری رات جاگ کے کام کی شان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ محبت کرنے کی ہوتی ہے کسی کا فضل و کمال، کسی کے اندر بھی فضل و کمال ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی پلیئر ہو کسی گیم کا، وہ ذرا آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس کرے تو لوگ اس کے نمبر کی جرسیاں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں، بن دیکھے محبت۔ ہمیں صدیق پلانوں سے بن دیکھے محبت، کیوں؟ ان کے فضل و کمال کی وجہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بن دیکھے محبت ہے، باپ کے نام کی گالی برداشت کر جائیں گے، ان کی جان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، کیسی محبت ہے۔ تو یہ فضل و کمال کی وجہ سے۔ تیسرا مال و منال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، اس لیے جس کے پاس مال ہو اس سے دوستی لگانے والے بڑے۔ اور چوتھی چیز سبب جو ہے وہ جود و احسان، جب بندہ کسی پر بہت زیادہ احسانات کرے تو اس بندے کو اپنے محسن کے ساتھ فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا سرکس کے اندر جو بندہ شیر کو گوشت کھلاتا ہے پالتا ہے تو شیر اس کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ وہ شیر کے منہ میں سر ڈال دیتا ہے کئی دفعہ اور شیر اسے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ شیر کے اوپر سواری کرتا ہے، سانپ کو گلے میں لٹکا لیتا ہے۔ اب اگر سانپ اور شیر جیسے موذی جاندار یہ بھی اپنے محسن کا لحاظ کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے دلوں کی جبلت ایسی بنا دی ہے کہ جو ان پر احسان کرے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب ان چاروں وجوہات کو دیکھیں تو اللہ تعالی کے پاس جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، مال و منال بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات بھی ہیں۔ تو چاروں وجوہات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اگر محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے کرے۔ چند اعمال سے محبت بڑھتی ہے، وہ کیسے؟ یہ اعمال جالب محبت ہیں، جاذب محبت ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ جس ذات کا ذکر کثرت سے کیا جائے اسی سے محبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا اذکروا اللہ ذکرا
کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک تو ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا ذاکرین کی صحبت سے محبت بڑھتی ہے۔ کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھو تو کمپیوٹر کا بزنس کرنے کا دل بن جائے گا، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا خود بخود جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آگ جل رہی ہو نا تو چولہے کے پاس بیٹھو تو خود بخود گرمی ملتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت کی حرارت ہوتی ہے وہ خود بخود بندے پہ اثر پذیر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے بھی محبت بڑھتی ہے اللہ کی، اور نماز پڑھنے سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تمہیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کریں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ بار بار کرنے سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان کی محبت بھی، انسان کی قدر و قیمت بھی اسی محبت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں کہ درد محبت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو باقی ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، اور انسان کا لفظ بنا بھی انس سے ہے کہ یہ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ محبت کے بغیر رہ کوئی نہیں سکتا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ بس فرق اتنا ہے کہ خالق کی محبت ہوگی تو دل میں نور ہوگا، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہوگی تو دل میں ظلمت ہوگی۔ دودھ گائے کا ہو تو حلال ہے، اور کتیا کا ہو تو حرام ہے۔ اسی طرح محبت اللہ کی ہے تو حلال ہے، اور نفسانی ہے تو پھر حرام ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے خوب پیار کرے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور اس محبت کا پھر اجر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں محبوب بنا لیتے ہیں۔ ہر کے عاشق شد جمال سات را، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را، وہ ساری موجودات کا سید اور سردار بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، محبت الہی سے دل میں نور آتا ہے، اور مخلوق کی محبت، جہاں مخلوق کی محبت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس سے مراد مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت، اس سے دل میں ظلمت آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں تازگی آتی ہے، چہروں پہ تازگی آتی ہے، اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے۔ دیکھیں کریں جو مخلوق کی محبتوں میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ بالکل خزاں نظر آتی ہے، اجڑے چہرے، بے آباد چہرے۔ اللہ کی محبت سے چہروں پر سکون نظر آتا ہے، اور مخلوق کی محبت کی وجہ سے چہروں پہ بے سکونی نظر آتی ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان کو نیک نامی ملتی ہے، اور مخلوق کی محبت سے انسان کو بدنامی ملتی ہے۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نکلے گا، اس کے پاؤں پہ لوگ اپنی پگڑیاں رکھیں گے،
اور جو مخلوق کی محبت میں ڈوب کے نکلے گا اس کے سر پہ لوگ اپنے جوتے مارے. تو اللہ کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا اور مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا. اس لیے اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت میں ایک فرق ہے. توجہ فرمائیے گا ذرا، نقطہ، علمی نقطہ. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مخلوق چاہتی ہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا جسم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو. مخلوق یہی چاہتی ہے نا. مخلوق کیا چاہتی ہے؟ کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا جسم ہمارے ساتھ ہو اور اس کا دل جہاں چاہے رہے. اللہ رب العزت کچھ اور چاہتے ہیں. وہ جس سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں بندے تیرا دل میرے ساتھ ہونا چاہیے، تیرا جسم جہاں چاہے وہیں پھرتا. نقطے کی بات یاد رکھنا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچانا، توجہ فرمائیے گا، جس شخص نے اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے جو شخص مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس لیے مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. عزیز طلباء یہ دو لفظ ذرا یاد کر لینا. کیا بتایا؟ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. مرنے والوں سے عشق کبھی پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو پھر اللہ سے کرو جو حی و قیوم. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. عشق را با حی و با قیوم دار. تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کی جاتی. میر مت مرنا کسی گل فام پر. میر مت مرنا کسی گل فام پر. خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. میر مت مرنا کسی گل فام پر. خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کبھی پائیدار نہیں ہوتی. اس لیے انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت کی ذات سے کرے، اور مخلوق سے محبت ہو تو اللہ کی نسبت سے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو. جن لوگوں میں اللہ کے لیے محبت ہوگی پھر یہ فقط دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی، قیامت کے دن بھی. حدیث پاک میں آتے ہیں عرش کے نیچے 7 طرح کے بندے ہوں گے. 2 وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے.
اور المرء مع من احبا، اللہ پھر ان کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے گا۔ تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ چاہے کہ یہ محبت اللہ تعالی کی مجھے ملے تو مل سکتی ہے۔ بھئی بتائیں، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور برف ملتی ہے، اور دودھ ملتا ہے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، دیکھو اللہ کی محبت ملے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ جیسے ہوتی ہے نا جی، یہ کریانے کی دکان، لوہے کی دکان، کپڑے کی دکان، ایک اللہ کے عشق کی بھی دکان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عشق کی دکان دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ۔ تو اللہ والے جہاں ہوتے ہیں نا، وہ عشق کی دکان ہوتی ہے، ان کے پاس آؤ، چند لمحے گزارو گے، عشق کی پڑیاں باندھ کے واپس جاؤ گے۔ اللہ، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ لگی ہوگی۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں کیا اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اب کتنی محبت چاہیے یا کتنا عشق چاہیے؟ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف و سلوک کا مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اتنی محبت ہمیں اللہ کی مل جائے کہ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اتنی اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، پھر عبادت کرنی آسان، خود بخود آنکھ کھلتی ہے رات کو، پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر اللہ کی یاد میں یہ اللہ کا بندہ جاگتا ہے، تہجد میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ سوز عشق نہیں، وہ اللہ کے نزدیک پتھر اور لکڑی کی طرح بے قیمت انسان ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عشق کتب ہے، ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے، ہر نیکی کرنا اس کے لیے آسان۔ آپ دیکھیں آج لوگ اپنے کسی دوست کو تحفہ بھیجتے ہیں نا تو گفٹ پیک کروا کے بھیجتے ہیں، خط لکھتے ہیں تو خط کو بھی سجا سجا کے، پھول بنا بنا کے، پھل بھیجنے ہو تو پھل کی ٹوکری سجا کے بھیجتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اس تحفے اور ہدیے کو بنا سنوار کے گفٹ پیک کر کے اللہ کے حضور بھیجا کرتا ہے۔ وہ پھر تسلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اگر یہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے سب نیکیاں آسان ہو جائیں۔
دیکھیں اب میں یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. آپ ایک مزدور کو گھر لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پتھر توڑ دے بھائی, وہ فرش ڈالتے ہوئے پتھر ملاتے ہیں نا, تو وہ بیٹھا پتھر توڑ رہا ہوتا ہے, مگر اس پتھر کے توڑنے میں اس کے جذبات کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. وہ بہت ہی بے دلی کے ساتھ ہتھوڑے کی چوٹ لگا رہا ہوتا ہے کہ پتھر ٹوٹ جائیں اور مجھے مزدوری مل جائے. اور ایک فرہاد بھی پتھر توڑتا تھا. ایک سٹوری بنی ہوئی ہے, سچی یا جھوٹی اللہ جانے, کہ فرہاد کو کسی نے کہا تھا کہ تم دودھ کی نہر اگر پہاڑ سے نکال دو تو محبوب مل جائے گا, تو اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا تھا. تو ایک شاعر نے عجیب مضمون باندھا, وہ کہتے ہیں ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست, کہ جو بھی ہتھوڑے کی وہ ضرب لگاتا تھا, ہر ضرب پر اس کو محبوب کے وصل کا جام ملتا تھا, ایسے لذت ملتی تھی. ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست, فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. فرہاد کسی اور جذبے سے پتھر توڑتا تھا, مزدور کسی اور حساب سے پتھر توڑا. تو میرے دوستو, ہم اب تک مزدور کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں, جب اللہ کی محبت آ جائے گی پھر ہم بھی فرہاد کی نمازیں پڑھا کریں. یہ محبت پھر انسان کے اندر سے عجب, تکبر, حسد, کینہ, ہر چیز کو نکال کے رکھ دیتی ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں, اے دوائے جملہ علت ہائے ماں, اے دوائے نخوت و ناموس ماں, اے کہ افلاطون و جالینوس ماں. یہ عشق بندے کے لیے افلاطون اور جالینوس کا کام کرتا ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں شعر ہے فارسی کا, جس کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا, کہ جب عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے, عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا, ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا. محبوب کے سوا ہر چیز کو یہ جلا کے رکھ دیتا ہے. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا, لا کی تلوار, لا الہ الا اللہ, لا کی تلوار سے اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا, دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا, پھر بچا اللہ باقی صفنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا, عشق مرحبا کہ تو نے اللہ کے سوا ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیا. تو یہ محبت اللہ تعالی کی نصیب ہو جائے, زندگی کا مزہ آ جائے. پھر محبوب کی یاد میں انسان کی آنکھ سے خود بخود آنسو نکلتے ہیں, خود بخود روتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قیامت کے دن فساق کے اعضاء ان کے گناہوں پر گواہی دیں گے, اور قیامت کے دن اس شاق کی آنکھوں سے نکلے ہوئے محبت کے آنسو ان کے دل کی محبت کی گواہی دے رہے ہیں. ایک ایک آنسو کی قیمت پڑے گی اس سے. اللہ کہتے ہیں نا تیزاب سونے کو چمکا دیتا ہے, تو جس طرح تیزاب سونے کو چمکا دیتا ہے, اللہ تعالی کی محبت بندے کے دل کو چمکا دیتی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں جہنم کی آگ سے. کس سے ڈرتے ہیں؟ جہنم کی آگ سے.
اور جہنم کی آگ ڈرتی ہے عشق الہی کی آگ سے. جہنم کی آگ کس سے ڈرتی ہے؟ اس لیے جب مومن عاشق جب نکلے گا نا پل صراط سے، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کہے گی اسرع یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، مومن جلدی گزر جا، تیرے دل کے نور نے تو میری آگ کو بجھا ڈالا. تو جہنم کی آگ عشق الہی کی آگ سے ڈرتی ہے. اب محبت کی علامات ہوتی ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجئے. جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو تو اس کی پہچان بہت آسان. 7 نشانیاں ہمارے بزرگوں نے بتلائی ہیں. پہلی نشانی کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ پھر اللہ کا ذکر مداومت کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے ذکر پر اس کو دوام نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اس کو دوام نصیب ہوتا ہے. ہر لمحے اللہ کی یاد میں. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اے محبوب تیرا دھیان، تیرا تصور میری آنکھوں، اب تیرا ذکر میرے ہونٹوں پر اور تیری تصویر میرے دل میں، تو بھلا مجھ سے کہاں چھپ سکتا ہے. ماں بیٹے کی باتیں 1 گھنٹہ بھی سنائے تو تھکتی نہیں ہے محبت کی وجہ سے. تو پھر مومن کو اللہ کی محبت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد میں 1 گھنٹہ بیٹھنا کوئی مشکل نظر نہیں آتا. آج جو ہم کہتے ہیں نا جی مراقبہ، جی بس 5 منٹ بیٹھتا ہوں، وقت نہیں ملتا. اگر مجنوں سے کوئی پوچھے لیلا کو یاد کرتے ہو، آگے سے جواب دے وقت نہیں ملتا. سب کہیں گے بناوٹی مجنوں. جیسے ڈالڈا گھی آ گیا ایسے مجنوں بھی ڈالڈا آ گئے. جی اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا. واہ بھائی واہ، جس کے لیے زندگی ملی اس کے ذکر کے لیے فرصت ہی نہیں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. محبت تو ایسی نعمت ہے. تو ایک نشانی کہ جس کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اور دوسری نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رات کی عبادت کی توفیق ملتی ہے، نیم شب کی مناجات کی اس کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تہجد پہ دوام ہوتا ہے. تہجد کے وقت ان کا بستر ان کو اچھال دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بستر ہی اچھال دیتا ہے ان کو. تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اللہ کو مناتے ہیں. لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. اللہ تو راضی ہو جائے اگرچہ سارے لوگ ناراض ہو جائے، تو میٹھا ہو جائے اگرچہ ساری مخلوق مجھ سے کڑوی ہو جائے. وہ پھر اپنے رب کو مناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے آسان ہوتی ہے. آج کتنے طلباء ہیں جو باقاعدگی سے 1 پارہ روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو ایسے بھی طلباء آپ کو مل جائیں گے کہ روزانہ 1 پارہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی.
مجھے ایک طالب علم ملا، اس کو دور حدیث کی 9 سال ہو گئے تھے. دور حدیث کر کے بھی تو طالب علم ہی رہتے ہیں نا کئی. تو اس طالب علم کو دور حدیث کیے 9 سال ہو گئے تھے. قرآن کا حافظ تھا، بیت ہوا تو رونے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا اتنا میں اللہ سے غافل ہو گیا، حافظ قرآن ہوں، 9 سال میں ایک قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکا. رمضان آتے گزر جاتے، میری زندگی خواہشات کی غلامی میں. اور جب اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر بندے کے لیے تلاوت کرنی آسان، نماز پڑھنی آسان، کتابیں پڑھنی آسان، سب کام آسان ہو جاتے ہیں. ہمیں نماز پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے، جی نفل پڑھ لو اشراق کے، 1 حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. ہم ثواب کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ والے سواد کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو حساب کتاب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور چوتھی علامت، شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے. شاعر اللہ، کلام اللہ شاعر اللہ، رسول اللہ شاعر اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ، کامل اولیاء اللہ شاعر اللہ. بلکہ ان کاملین کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ ان جگہوں کو شاعر اللہ میں شمار فرما لیتے ہیں. ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. تو اللہ کی محبت کی یہ نشانی، بیت اللہ سے محبت، کلام اللہ سے محبت. ایسا پھر بندہ اللہ کی محبت میں جب جاتا ہے بیت اللہ کو دیکھ کر تو پھر اس کا طواف اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے. اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. گھر سے محبت نہیں ہوتی، گھر والے سے محبت ہوا کرتی ہے. اللہ کی محبت میں ڈور کے بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. پانچویں چیز، ان کو مومنین سے محبت ہوتی ہے. کس لیے کہ اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا الحب للہ، من احب للہ، وہ اس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. یہ خلاف شرع محبت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اور چھٹی ان کی جو پہچان کہ وہ خلوت پہ حریص ہوتے ہیں. جب دل میں محبت اللہ کی جوش مارتی ہے نا پھر تنہائی اچھی لگتی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث غار، کہ نبی علیہ السلام پر نبوت سے کچھ وقت پہلے ایسا وقت آیا کہ ان کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی. غار حرا میں ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ جا کر تشریف رکھتے. تو بندے کا بھی یہی حال. اور ساتویں نشانی کہ وہ موت کا مشتاق ہوتا ہے. موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کو پسند کرتا ہے. ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے. کس سے ڈرتی ہے؟ موت سے. اور یہ اللہ والے یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیسا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تمہاری انتظار میں زندگی گزارا. یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی. ادھر تلوار کا وار چلتا ہے، گردن کٹتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں
فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ بولیں ذرا، جاگیں ذرا آپ لوگ بھی، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ، اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور ان کے جسم کے ہر عضو پہ زخم لگا، ان کے جسم کے ہر عضو سے خون بہ رہا تھا، اور شام کا وقت ہونے لگا تو خون نکلنے کی وجہ سے نڈھال ہو کے وہ گر گئے، اور بس چند لمحے تھے تو کسی نے دیکھا کہ گرمی ہے، پسینہ ہے، پیاس ہے، تو اس وقت میں اس نے پانی پیش کیا اس مجاہد کو کہ آپ پی لیجئے، تو انہوں نے منہ بند کر لیا۔ اس نے پوچھا عبداللہ پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں اور میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں شربت دیدار سے اس روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یوں مشتاق ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ ہر بندے کو جو اللہ کا محب ہوگا، جو اللہ سے محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں 4 انعام اللہ رب العزت اپنے محب کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، بغیر خاندان کے اللہ ان کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک عام گھر کا بندہ ہوتا ہے، معمولی برادری کا، معمولی خاندان کا، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ بغیر کنبے، قبیلے، خاندان کے اپنے محب کو دنیا میں عزتیں عطا فرما۔ سادات بھی آ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں، حضرت ہمیں بیعت کے لیے قبول کر لے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ تھے، لیکن بیعت کن سے کی؟ سیال سے۔ اللہ کی شان، عزت اللہ دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھ ہے۔ جٹ دا بننا، جب بننا ساوا ہو جاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ اللہ سادات کو بھی بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کے کتنے انعام؟ پہلا انعام کون سا؟ بغیر خاندان کے عزت مل جاتی ہے۔ اور دوسری نعمت، بغیر کسب کے اللہ ان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ بغیر اکتساب کے حاصل کی اللہ ان کو۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ علم لدنی ہوتا ہے، اللہ ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی معرفت کی باتیں اللہ ان کی زبان سے نکلوا دیتا ہے کہ علم والے بھی حیران ہوتے ہیں۔ ورثہ اللہ ما لم یعلم، اللہ وہ نعمت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بغیر خاندان کے عزت دے دیتا ہے، اور بغیر کسب کے علم دے دیتا ہے، اور اللہ ان کو بغیر مشقت کے مال عطا فرما دیتا ہے۔ بغیر مشقت کے مال عطا فرما دیتا ہے۔ رزق کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات، بغیر جماعت کے اللہ ان کو انس عطا فرما دیتا ہے۔ اکیلے بھی ہوں
اللہ کی محبت میں مست ہوتی ہے. کوئی بھی ساتھ پاس نہ ہو پھر بھی ان کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے انس میں، اللہ کی محبت میں وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو جو حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. اب ذرا غور کیجئے، دین اسلام پورا کا پورا محبت کا درس دیتا ہے. اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، مسلمان بھائی سے محبت. یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف دین نے محبتوں کی خوشبوئیں پھیلا دی. اور اگر عبادت کو دیکھو تو انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی، عزیز طلباء ذرا اونچا بولیں، عبادت کیوں کرتا ہے؟ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ اچھا ذرا ایک مثال سنیں. اگر کسی کو کمپیوٹر پانی پلائے تو کمپیوٹر کو ثواب ملے گا؟ آج کل ہیں نا روبوٹ بن گئے، تو روبوٹ کسی کو پانی پلائے تو روبوٹ کو ثواب ملے گا؟ نہیں نہ ملے گا. اور بندہ پلائے تو بندے کو ملے گا. اس لیے کہ مشین میں احساسات نہیں، جذبات نہیں، بندے کے اندر جذبات ہیں. تو جس طرح مشین کو اجر نہیں ملے گا، اسی طرح مشینی عمل کرنے والوں کو بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ جو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں نا بغیر اللہ کی محبت کے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور مال خرچ کرتے ہوئے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مشینی عملوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو محبت بھرے عملوں کی ضرورت ہے. پوری جماعت میں ایک بھی اللہ کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنے والا ہوگا، اس ایک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی نماز کو قبول فرما دے. اور آج ہمارے اعمال اسی محبت سے خالی نظر آتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا محبت کا جنو باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو اعمال تو ہیں مگر اعمال کے اندر جان نہیں ہے. وہ جو محبت تھی اللہ کی جس میں ڈوب کے ہمارے اکابر زندگی گزارتے تھے، آج وہ محبت نظر نہیں آ رہی. طلباء تو آج بھی ہیں، لیکن کتنے طلباء کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہے؟ اصل تو دیکھنا یہ ہے نا. تو طالب علم تو وہی کہلائے گا کہ جو طالب مولا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیا مہربانی فرماتے ہیں. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے پھر ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں. ان کو اللہ کا نام بھی پیارا لگتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا نام بھی اچھا لگتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. کچھ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کسی کے پیچھے چلتے، ہم نہیں کسی کو مانتے. تو وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. مجھے کہنے لگے کیا ہر وقت اللہ کا نام، اللہ کا نام کیا ملتا ہے اللہ کے نام سے؟ اب بتاؤ، سمجھ ہی ان کو نہیں آتی کہ اللہ کا نام ہر وقت کیسے ذکر کیا جا سکتا ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ تو میں نے زیادہ جواب دینا تو مناسب نہ سمجھا، بس ایک شعر پڑھا کہ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. ہم تو اللہ آپ کے نام کے عاشق ہیں. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے.
کہنے لگا تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ اللہ اکبر، عجیب، اس کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے کہا نا تمہیں اور کوئی کام نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے پیر صاحب رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بس منت کرتا ہوں قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا اللہ ہی سے اللہ کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، تم قیامت کے دن گواہی دے دینا میرا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت خواجہ فضل کیشری رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری ان کی خانقاہ پر ایک مرتبہ دو بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ اب لوگ بڑے حیران کہ بھائی یہ دونوں متبع شریعت سنت ذاکر شاغل بندے ہیں، نیک روئے ہیں، یہ کیا ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں؟ تو وہ ذرا قریب گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح، تو حیران، یہ بھی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے اور وہ بھی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ اب دوسرے کو یہ بات عجیب سی لگی تو وہ اس کے گریبان کو پکڑ کے ایسے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں نہیں اللہ میڈ ہے۔ اب وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، کہتے ہیں اللہ میڈ ہے۔ دونوں اس بات پہ الجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میڈ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میڈ ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ واقعی جب اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، مجھے اور کوئی کہانی اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس میاں جی، میاں جی مجھے الف سے کیا مراد؟ اللہ، مجھے ایک اللہ کافی ہے۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، جو ماں سوائے نا سب کو بیٹے بنا دیا۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیم دل کھس میاں جی، الف کی تم بے وس میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف کی تم بے وس میاں جی، رانجن میں ڈامے رانجن دی، روز ازل دی ہس میاں جی، الست بربکم قالوا بلا، ادھر وعدے ہو چکے۔ رانجن میں ڈامے رانجن دی، روز ازل دی ہس میاں جی، ذکر اللہ دا چرخہ چلامی، ای شابس شابس وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، روز نوی ہم چس وے میاں جی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف کی تم بے وس وے میاں جی، الف لیم دل کھس وے میاں جی، روز نوی ہم چس وے میاں جی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ نئی چس روز کی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ کے محبوب نے بھی اللہ سے مانگی، تو آج کی محفل میں ہم بھی اللہ سے یہی نعمت مانگتے ہیں، اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں زندہ رکھے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے، زندگی ایسی بن جائے
موت کے فرشتے آئیں، آزاد ٹٹولیں تو سنت نبوی سے ان کو مزین پائیں، اور جب دل ٹٹولیں تو اللہ کی محبت سے بھرا پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔